बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टاک شو میں مہمان شخصیات ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع ہنگو کے صدر نور آواز ایڈوکیٹ اور عوامی نیشنل پارٹی ڈسٹرکٹ ہنگو کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شفیق بلو صاحب۔ آج ہم ان سے ملکی حالات اور بالخصوص ہنگو میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں گے۔ میں آپ دونوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نور آواز صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس طرح کی وہ تبدیلی، جس تبدیلی کے لیے آپ لوگوں نے پوری نوجوان نسل کو اسلام آباد آپ لے کر گئے اور موٹیویٹ کیا اور الیکشن میں کامیابی حاصل کی، وہ تبدیلی کہاں ہے، نظر نہیں آئی؟ پہلے مغل بھائی، میں آپ لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میٹنگ کیا۔ باقی یہ تبدیلی یہ کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کا نام ہے کہ ہم کس چیز کو تبدیلی کہتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم جس کو تبدیلی کہتے ہیں وہ بہت حد تک وہ آ چکی ہے، اور جس میں اب آفس لے کے یا ترقیاتی کاموں سے لے کے دوسری چیزوں تک میرے خیال میں وہ موجود ہے، لیکن جو ہماری اپنی بھی وہ خواہشات تھی ان کے مطابق نہیں ہے، بالکل ہم مانتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ تقریباً 70 سال سے تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ پاکستان بنا، اور ٹیم تو میرے خیال میں لگے گا، لیکن وہ جو پروسیس ہے میرے خیال میں ابھی شروع ہے، اور انشاءاللہ ہم گریجولی اور سلولی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ شفیق صاحب، آپ صدر صاحب نے جو بات کی ہے تبدیلی کافی حد تک آ چکی ہے، کیا آپ کو اس بات سے مطمئن ہے کہ واقعی تبدیلی آئی؟ مغل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا جو چینل ہے ہیڈ لائن، وہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست۔ نورواز بھائی میرا بھائی ہے، ذاتی تعلق ہے میرا اس کا، لیکن اس کا علیحدہ پارٹی ہے، میرا علیحدہ پارٹی ہے۔ اس نے تبدیلی کی بات کی ہے کہ 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال نہیں ہوئے، 8 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں۔ ایک BRT بنائی تھی انہوں نے، ابھی ایک مرتبہ اس میں آگ لگی تھی، پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیونکہ اس کی جو پیسے تھے نا وہ بہت کم تھے۔ شاید میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ٹاک شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں نا، اس بات پہ میں آتا ہوں نا۔ ابھی اسٹے آرڈر ہے اس پہ، ہائی کورٹ سے لیا ہوا ہے انہوں نے۔ اگر اس میں غبن نہ ہوتا، اگر اس میں کچھ نہ ہوتا تو پھر اسٹے آرڈر کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، نورواز بھائی نے کہا کہ ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ کون سی تبدیلی؟ تبدیلی تو ہم نے نہیں دی کیا، یہ تبدیلی ہم نے ضرور دی کی ہے کہ چینی 60 روپے میں مل رہا تھا، اب 120 روپے میں مل رہے ہیں۔ یہ تبدیلی میں نے دیکھی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 100 کا تھا، ابھی 130 140 پہ چلا گیا۔ 100 پہ پہلے 60 پہ انہوں نے نیا تھا نا، مافیا نکل گئی، درمیان میں مافیا آ گئی نا، مافیا کے خلاف انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آٹا کی جو مافیا ہے ان کے خلاف انہوں نے ڈال دیے۔ تبدیلی کس کی تبدیلی ہوئی؟ کون سی تبدیلی؟ ایک تو بتائیں نا، آواز بھائی میرا بھائی ہے، ایک تو بتائیں کہ یہ تبدیلی آئی ہے۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے، ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ وہ الیکشن 2018 میں ہوئے تھے، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ اکابرین جو مسلسل 22 سالوں سے محنت کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی فرنٹ لائن پہ نظر نہیں آتے۔ غیر منتخب لوگوں نے آپ کے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے نا حصار میں لیا ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا سارا دارمدار جو ہے وہ ایسے لوگوں پر ہے جو باہر سے آئے ہیں، ڈویل نیشنلٹی ہے؟ یہ کیوں اس طرح کے خان صاحب کو ڈویل نیشنلٹی کے بھی خلاف تھے، اور ووٹ کی اہمیت کے بارے میں بھی ان کے بھاشن، ان کی تقاریر جو ہے نا آن ریکارڈ موجود ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت کو غیر منتخب اور غیر نیشنلٹی ہولڈر جو لوگ ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟
نہیں میرے خیال میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ غیر متفق لوگ کو چلا رہے ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بیسک جو بنیادی وہ میرے خیال میں گورنمنٹ کی جو اکائی ہم اس کو کہتے ہیں یہ پارٹی کی جو بنیادی کارکنان تھے جس طرح اسد کیسر اس کو اگر آپ دیکھیں تو اہم پوسٹ پہ ہیں اور یہ جو دوسرا شاہ فرمان یہ بنیادی ورک کرتا ہے یہ بھی اہم پوسٹ پہ ہے. عارف علی اگر آپ دیکھیں لیکن اس طرح کچھ ایکسپرٹی اگر آپ کو مل جائے باہر سے تو میرے خیال میں تو اس میں تو کوئی طرح نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا فورن یہ جتنے بھی مغربی ممالک میں اس میں ایون پاکستانی جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کی ہر ایک چیز میں اکانومی میں اگر آپ دیکھیں یا دوسری جو کمپیوٹر سسٹم میں تو جس سے اگر آپ کسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ تو میرے خیال میں یہ تو بری بات نہیں ہے. دوسری بات میں آتا ہوں تبدیلی کی جائے تبدیلی دیکھو یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دیکھو آپ دیکھیں یہ ہمارا جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے اس کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں پہلے اور ابھی اور جو ہمارا جو کرنٹ وہ خسارہ تھا اس کو آپ دیکھیں یہ فارن ریزرو آپ دیکھیں اس میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر آپ کے دور میں آپ کے خارجہ پالیسی اتنی ناکام ہو چکی ہے میں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. آپ کی سیاست کا آغاز ہوا تھا کرپٹ لوگوں سے 30 دن کے اندر 60 دن کے اندر ان کا محاسبہ کرنے کا اور ان سے پیسے نکال کر اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کی بات ہوئی تھی. 50 لاکھ گھر بنانے کی بات ہوئی تھی. لوڈ شیڈنگ کے مکمل خاتمے کی بات آپ لوگوں نے کی تھی. آپ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میرٹ ہوگا گورنر ہاؤس وزرا چیف منسٹر ہاؤسز پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس یہ باقاعدہ طور پہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھو میں ایک تو یہ تھا جو ہمارا ارادہ تھا جو ہمارے وہ موقعات تھی میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اس طرح تو بالکل نہیں ہے لیکن اس میں ایک فرق ہے وہ ہمارے ساتھ اتنے وہ جو نمبرز ہیں ممبرس کے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ تو پوری نہیں ہوتے. ہم بالکل سمپل وہ جو قانون ساز ہے وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میجورٹی نہیں ہے کہ 2-3 پارٹی ایک پارٹی بھی اگر چلا جائے تو میرے خیال میں ابھی تو اتنا وہ نہیں ہے. دیکھو چیف والا بھی جو مسئلہ تھا اگر اپوزیشن والوں کے ساتھ نہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ کنسلٹ بھی ہم نہیں کر سکتے تھے. اب ان کے لیے تو آپ کو 2/3 کی میجورٹی چاہیے جس طرح نواز شریف کے پاس 2% تھی لیکن وہ بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں نیشنل ایشو آپ دیکھیں یا ابھی اگر آپ ہمیں کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں پاکستان یا یورپ کے ساتھ تو یہ آپ لوگ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ باہر سے لوگ آئیں گے پاکستان نوکری کریں گے ایک منٹ اگر آپ پاکستان کی ابھی کمپیریزن وہ یورپین کنٹری سے یا امریکن سے کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادتی ہوئی. 2013 سے پہلے 2013 پہلے پشاور کس طرح تھا ابھی پشاور کس طرح ہے اس وقت کتنے ڈرون ہو رہے تھے ابھی کوئی یہ پاکستان کی طرف کوئی دیکھ سکتا ہے ابھی ماشاءاللہ پاکستان جو رول ادا کرتا ہے وہ انٹرنیشنل دیکھو اس نے یو ای کا کہا تھا یہ جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی کہا ہے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ ملک ہے اگر وہ بھی ان کی اپنی پالیسی ہے لیکن ہماری بھی اپنی پالیسی ہے. پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. پہلے اس طرح آپ چھوڑ دیں. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. عام آدمی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا. بے روزگاری جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے. کام نہیں ملتا. پڑھے لکھے بے روزگار جو ہے نا وہ منشیات کے لت میں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. عوام کو پانی چاہیے, عوام کو سہولیات چاہیے, عوام کو بجلی چاہیے. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دو چیزیں ایک یہ ہے آپ چھوڑیں آپ نے بھی چوکر کھلایا. آپ لوگوں نے اپنی حکومت کے دوران عوام کو چوکر کھلایا. دیکھیں میری بات سنیں, آج کے دور میں بھی آٹے کا بحران ہے. 1200 یوٹیلیٹی اسٹور میں جو آتے ہیں نا وہ کیوں کریں؟ بھائی دو چیزیں.
ایک تو یہ ہے کہ صرف اپنا ٹائم پورا کرنا، حکومت چلانا اور نئے الیکشن کے لیے تیاری کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی مستقبل کی تصدیق. آپ سے کوشچن کرتا ہوں میری بات 2 چیزیں میں نے آپ کو کہا. ایک تو یہ تو اسی طریقہ ہے کہ آپ اور قرض لے لیں، بس اپنا بھی کا دوسروں کو بھی چلائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ پر $100 ارب وہ قرضہ ہے، آپ نے وہ بھی جمع کرنا ہے اور اقوام عالم کے میں اپنے اسٹیٹس کو بھی بڑھانا ہے. تو پھر آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم آپ سے بات کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں آپ کہ پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب کی شخصیت شفاف ہوگی؟ ابھی تک یہ صورتحال ہے. یہ بتائیے کہ کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کا بھی وہ نوٹس لیتے ہیں اس کی وہ مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی وہ صورتحال بن جاتی ہے. چینی کا نوٹس لیا کہ چینی کا ریٹ کیوں زیادہ ہوا ہے تو چینی 110 روپے تک چلی گئی. پٹرول کی مثلاً 25 دن تک پیٹرول فلنگ اسٹیشن پر پیٹرول دستیاب نہیں تھا اور ایک ہی رات کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. آٹے کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا اور سارے کے سارے مافیاز یہاں سے باہر چلے گئے. اس کو آپ نے ریسٹ کیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 100% میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. دیکھو ملک کی سطح چھوڑے، آپ اپنے گاؤں کا نظر رکھیں جس میں ایک عام آدمی جب نکلتا ہے تو وہاں کے ملک وغیرہ ان کے لیے کتنی پرابلم وہ کریٹ کرتے ہیں. یہ گاؤں کا میں کہہ رہا ہوں، جب گاؤں میں کوئی ایک بندہ نکلتا ہے تو ان کے لیے وہاں کے ملک، وہااں کے مجاہدین وہ مسئلے کریٹ کرتے ہیں. جب آپ پھر ملک اگر آپ ایکشن نہ لیتے تو اتنا مہنگا نہ ہوتا. نہیں مجھے یہ بتایا نہ ہوتا کے ساتھ ہم نے ایکشن لیا 1250 ہو گیا. یہ چلا گیا. اگر آپ ایکشن نہ لیتے تو ٹھیک تھا. یا تو ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے. اگر یہ اتنی برے تھے پاکستان تحریک انصاف والے تو ہم الیکشن میں آپ نے اپنے امیدواروں کو ڈرا کیا اور باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بعض حلقوں میں حلقوں کی بات کرتا ہوں کہ NS16 میں آپ ANP کے ضلعی سینئر نائب صدر ہونے کے باوجود آپ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر کو ووٹ دیا. اور پھر آپ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. میرے ذاتی ساتھ تعلق ہے خیر زمان کے ساتھ. چلیے آپ یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ میں نے نہ کمپین چلایا نہ میں نے کسی کو کہا ہے کہ ووٹ دے دو. میں نے پٹیائی کی مخالفت کی ہے صرف ذاتی طور پر ایک ووٹ ڈالا. اس کے بدلے میں بتاتا ہوں اس کو، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن تقریباً 20 ووٹ چینی کو ڈالے انہوں نے. اچھا یہ مجھے بتائیں آپ ابھی تک 70 سالوں میں کوئی لوکل سطح پہ ایسی لیڈرشپ کیوں پیدا نہیں کر سکے کہ جو عام الیکشن میں الیکشن لڑ سکے، یا پھر اگر ڈرائی کرنا ہوتا ہے تو یہ اس سے تو پارٹی مزید کمزور ہوتی ہے. کیوں اس طرح کے حالات ANP کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی لیڈرشپ یہاں موجود نہیں؟ ہمارے ساتھ تو لیڈرشپ ہے. کیوں نہیں؟ آپ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کدھر ہے؟ ہم نے تو کبھی اس کو دیکھا نہیں. کون سا؟ صدر صاحب. آپ صدر صاحب روزانہ آتے ہیں. جی آج آ رہے ہیں، کل میٹنگ ہے، کوارڈ میں رہتا ہے. آپ کے بارے میں میں پشاور سے آتا ہوں، ہر میٹنگ کے لیے میں آتا ہوں. جب میٹنگ پروگرام ہوتا ہے مغل 12-13 دن ہو گئے میں یہاں ہوں. جو پارٹی کا کام ہے ابھی میں کدھر بیٹھا ہوں؟ چلے وہ پارٹی کے اپنے معاملات بیٹھا ہوں، دفتر میں بیٹھا ہوں. پارٹی کے اپنے معاملات ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے ان حالات سے باہر نکلنے کے لیے کون سا آپشن موجود ہے؟ یار میرا تو پہلے میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان ملک خود نہیں چلا سکتے. صدر صاحب بیٹھے ہیں، کیوں نہیں چلا سکتے؟ وہ اس لیے نہیں چلا سکتے کہ وہ دعوے کرتے ہیں پھر ان سے مکر جاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں پھر ان سے مکر جاتے ہیں. انہوں نے بولا تھا کہ ہم 10 ارب کے درخت لگائیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے، باہر سے لوگ آگے نوکری کریں گے. یہ تو چھوڑے، میرے خیال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1 سال میں اپوزیشن ذرا کمزور ہے. اس پہ اختلاف ہے، اپوزیشن میں اختلاف ہے. اگر اختلاف نہ ہوتا تو میرے خیال میں آج عمران خان نہ ہوتا. سر صاحب آپ نے کہا کہ کسی گاؤں میں اگر ایک آدمی نکلا ہے تو وہ پورے گاؤں کے لیے مسئلے مسائل پیدا کر سکتا ہے. یہ تو پھر گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیا پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے عوام کی مزاحمت کی اس میں؟
یہ تو ایک آرڈر کے اوپر وہ ہوتا تھا. آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو ہالینڈ کا وزیر اعظم ہے وہ تو سائیکل پر اپنے آفس جاتا ہے, تو آپ کے وزیر اعظم سائیکل پر اپنے آفس ایک دن بھی نہیں جا سکے, 2.5 سال ہو گئے, کیوں نہیں جا سکے؟ کیا خان صاحب اپنی الیکشن سے پہلے کی تقاریر اور آج کی جو اس کے بعد کی تقاریر ہیں ان کو وہ سامنے رکھ کر کوئی سن سکتے ہیں یا آپ سن سکتے ہیں؟ بات مول یہ ہے کہ آپ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ وہ جتنی وہ جو ہماری خواہشات تھی اور جتنی وہ ہمارے ارادے تھے تو یقیناً ہم اس پر پورا نہیں اترے ہیں, لیکن میں نے آپ کو پھر بھی کہا کہ اس کے لیے ٹیم چاہیے, یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. 2 سال تو ابھی 2 سال گورنمنٹ ہوئی ہے, میرے خیال میں 6 مہینے تو کورونا نکالی اور 1 سال تو میرے خیال میں اس میں وہ کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں کچھ اکانومی بھی ماشاءاللہ سنبھل رہی ہے, اور ایشین بینک کی رپورٹس اگر آپ دیکھیں, ورلڈ بینک کی دیکھیے تو اسٹاک ایکسچینج, پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج میرے خیال میں دنیا کی دوسری نمبر پہ لوکل سیکٹر پہ آتے ہیں, لوکل سیکٹر پہ آتے ہیں. آپ نہیں ہے عمران خان تو ہمارا کوشچن آپ نے عمران خان کے بارے میں پوچھا اور ابھی مجھ سے جواب جو ہے لوکل پوچھ رہے ہیں. دیکھیے جواب آ گیا اس کا, وہ کوئی دلیل ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ سمجھ آپ نے کے بارے میں پوچھا ہے نا, اس بار میں پوچھتا ہوں نوراواز بھائی سے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ ہم میں جو پارٹی ہے, آپ صدر ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنے کتنے گروپ ہیں اس میں پارٹی میں, کتنے گروپ بن رہے ہیں؟ گروپ دیکھیے نہیں یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے, یہ بیک وقت ان کا بھی سوال بنتا ہے کہ آپ کے ایم پی میں کتنے گروپ ہیں. نہیں یہ سوال نہیں ہے میرے گروپ میں, بتاؤ ایک گروپ تو بتاؤ. میں مانتا ہوں دیکھو این سی ایک گروپ ہے, این سی کی طرح ہماری پارٹی میں کتنے گروپ ہوں گے, کیونکہ ہماری پارٹی بڑی ہے, بڑی پارٹی ہے, اس طرح جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اس میں گروپ ہوں گے, لیکن اس میں گروپ کی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم نیگیٹو سینس میں لے لیں. ٹھیک ہے ڈفرینسز ہوتے ہیں جمہوریت میں, لیکن اگر وہ کئی بار کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس طرح کوئی نہیں ہوتے. یہ جمہوریت میں ہوتا ہے, یہ جمہوریت میں ہوتا ہے. بڑی پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہرجائی کی, ان کی پارٹی کی ایک خاصیت ہے کہ ان کے تمام کارکنان جو ہے نا جب موقع ہوتا ہے سارے اکٹھے ہوتے ہیں, اس چیز کو ماننا پڑے گا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی رہے, اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی آپ نے کردار ادا کیا, لیکن جس وقت ڈسٹرکٹ نظامت کا الیکشن ہو رہا تھا اکثریت میں ہونے کے باوجود آپ ڈسٹرکٹ ناظم بن سکتے تھے. آپ لوگوں سے کون سی سیاسی غلطیاں ہوئی کہ آپ ڈسٹرکٹ ناظم بننے کی بجائے اپوزیشن لیڈر پر آپ کو استعفا کرنا پڑا؟ یہ تو اس طرح آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر میں کئی سالوں سے آپ بھی دیکھ رہے, سب بھی دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ جو ہمارا وہ اکثر مقابلہ ہوتا ہے وہ تو جی آئی کے ساتھ ہوتا ہے. تو جی آئی کے سامنے تو اگر مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوں تو ان کو جواب دیتا ہوں, اپوزیشن میں جو بھی ہو تو میں نہیں دیں گے نا. تو یہ ان کا دوسرا, اگر ہمارے پی ٹی آئی کا جو بھی بندہ ہو تو ان کی تو اتنا نہیں ہے, اس نے تو جو نقصان دینا تھا یا جو ٹارگیٹ تھا وہ پی ٹی آئی تھا. پی ٹی آئی کا وہ تو میں تھا نا, تو اس کے کسی میرے ساتھ وہ اتنا وہ نہیں تھے کہ اس کی ذاتی رنجشیں تھی, لیکن اس پارٹی اس کو پارٹی کیونکہ ان کو قبول نہیں کی, اسی وجہ سے تو انہوں نے مجھے ہرانا تھا. اور دوسرا پی ٹی آئی کا سب دیکھو ایک بات ہے, اپوزیشن والے اگر آج بھی چاہے نا تو شام میں قریشی ہو یا جو دوسرا وہ اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہے تو یہ میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سارے اپوزیشن والے اس کو سپورٹ کریں گے, یہ صرف عمران خان کو سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ عمران خان پی ٹی آئی کا نام ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو سپورٹ کرنا تھا نا ڈسٹرکٹ حکومت میں. جی ہنگ میں آپ کا مقابلہ جی آئی سے نہیں تھا, جی آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا. جی جی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی دیکھو میں مانتا ہوں. دیکھو پارٹی میں نے آپ کو کہا نا آپ کی پارٹی ساتھ وغیرہ بالکل آپ کی پارٹی ہے, لیکن ان کا جو ٹارگیٹ تھا ان کا ٹارگیٹ تو پی ٹی آئی تھا نا, کیونکہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ تو میں تھا, وہ تو باہر سے آیا تھا نا. آپ کی پارٹی نے کیوں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا؟ آپ کی پارٹی کو چاہیے تھا کہ جو پارٹی کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ایکشن لینا چاہیے تھا, نہیں لیا, کیوں نہیں لیا گیا؟ بس وہ تو
اچھا چھوٹی سی بات آپ یہ بتائیں کہ فیوچر میں آپ جنرل الیکشن ہوتے ہیں، آپ صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر پارٹی نے اعتماد کیا تو آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ وہ تو وقت پہ وہ ڈپینڈ کریں گے، اور یہ لوگوں کے اور اپنے ورکرز کی مشورے کے بعد وہ کریں گے. ابھی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خواہ مخواہ الیکشن لڑنی ہے، میں تو ایسا بندہ نہیں. اگر پارٹی نے سپورٹ کیا، اگر پارٹی کے ورکر نے اعتماد کیا تو پھر کروں گا، ادروائز تو میرا ایسا کوئی. اشفیق ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہر بار مخصوص ہی امیدوار ہوتے ہیں نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے. آپ آج تک 25 سال سے آپ ANP کے اندر ہیں، ایک کاؤنسلر سے ہٹ کر آپ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا. آپ کیوں الیکشن نہیں لڑتے؟ آپ نیشنل اسمبلی کا یا پروونشل اسمبلی کا سرمایہ چاہیے یا کوئی اور؟ سرمایہ کی بات نہیں ہے. ہماری پارٹی میں چندہ وغیرہ بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ اس بار میرا بھی ارادہ ہے، اگر پارٹی نے اعتماد کیا، ہمارا کونسلر ہے، ضلعی کونسلر ہے، اگر اس نے مجھے ووٹ دیا، مجھے سپورٹ کیا تو انشاءاللہ میں صوبائی کی سیٹ کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ لڑوں گا. بہت شکریہ جی منور آباد ایڈوکیٹ صاحب اور شفیق ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے ہندو کی سیاست سے لے کر ملک کی سیاست تک تفصیلاً بات چیت کی ہے. آزادی رائے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، ایک دوسرے کے خیالات سے مطابقت ہونا یا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ بڑی خندہ پیشانی سے اپنے سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.